السلام علیکم، میں محسن عباس ہوں اور یہ ہمارا اسپیشل سیگمنٹ ہے۔ بشکیک کی صورتحال آپ کے سامنے ہے اور آپ جانتی ہیں کہ آج صبح جب ہم نے آنکھ کھولی یہاں پاکستان میں تو خبریں آ رہی تھیں، ویڈیوز آ رہی تھی اور وہاں پر پھنسے جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس وقت کس حال میں ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی آواز بننا بہت ضروری ہے۔ پاکستانی حکومت نے بھی ان سے رابطہ کیا، لیکن آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے اور وہاں پہ صورتحال ہے کیا؟ پاکستانی اسٹوڈنٹس کیا خیریت سے ہیں؟ چونکہ ہمارے ذہنوں میں بہت سارے سوال اس حوالے سے جو ہیں وہ میڈیا پر بھی جو ہے وہ متفرق اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ جو لوگ ہیں وہ ابھی مشکل میں ہیں، خطرے میں ہیں، لیکن وہاں پہ آن گراؤنڈ صورتحال ہے کیا؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ وہاں پر موجود ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ میں اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ ریویل نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن میں اس مدعے پہ بات کرنا چاہوں گا، سو میں ان کا نام بھی نہیں لوں گا لیکن ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ میں ابھی تک تو ٹھیک ہوں، لیکن آگے کے حالات کا کچھ نہیں کہہ سکتے اس وقت۔ آپ نے جو ابھی کہا ہے نا کہ ابھی تک تو میں ٹھیک ہوں، تو صورتحال ہے کیا؟ یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ چونکہ میڈیا پہ مختلف چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں، ذرا آپ چونکہ وہاں پر موجود ہیں تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں ہمارے ناظرین کو۔ سر میں سٹارٹ کرتا ہوں شروع سے کہ 13 مئی کو یہ واقعہ ہوا تھا کہ یہاں پہ جو لوکلز ہیں انہوں نے ڈرنک کر کے تو ایک ہاسٹل میں گھس کے تو ایک دبدبہ اور ان کو لوٹنے کی کوشش کی، جس وجہ سے انہوں نے جو ایجپشنز تھے وہ اور جارڈنز کے لوگ تھے انہوں نے ان لوکلز کو مارا، جس وجہ سے وہ جو ویڈیو تھی وہ سرکولیٹ ہوئی ہے پورے بشکیک میں اور وہ وائرل ہوئی ہے، جو کہ ان کو پسند نہیں آیا۔ یہ اکثر پہلے بھی ہوتا ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے ساتھ، یہ لوگ مارتے ہیں پیسوں کے لیے اور فونز کے لیے، تو انہوں نے وہ اسی لیے آئے تھے پیسوں کے لیے، لیکن اس وقت وہاں پہ لوگ زیادہ تھے، وہ ایجپشنز تھے اور جارڈنز کے لوگ تھے، انہوں نے پھر ان تینوں کو 2 دفعہ مار کے بھگا دیا۔ یہ ویڈیو جب چلی اس کے بعد پھر جب سارے انہوں نے پورا پلان کیا ایک، اور یہ کل رات کو سارے پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی سارے اسٹوڈنٹس کے ہاسٹلز میں گئے ہیں، ان کے اپارٹمنٹس میں گئے ہیں اور ان کو بے تحاشا مارا ہے۔ ہاسٹلز کے سارے دروازے توڑ دیے گئے، ہاسٹل کے اندر لڑکیاں تھیں وہ واش روم میں چھپی ہوئی تھیں، ان کو وہاں سے بھی نکالا ہے۔ کچھ لڑکیاں اپنے بستر میں تھیں، ان کے اوپر سے چادر کھینچی گئی کہ ہماری بہنوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کی عزت سیف نہیں ہے یہاں پہ۔ اور کئی تو ہیں کہ سننے میں کیا آیا کہ پتہ ہے کہ کچھ لوگ فوت ہو چکے ہیں، مر گئے ہیں، اب کوئی پتہ نہیں ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کی صورتحال ٹھیک ہے اس وقت، وہ نہیں ہے اس وقت، کیونکہ ہماری ایک یونیورسٹی ہے ایوسینا، وہ اس سال کریکٹر ڈے تھا، وہاں پہ کچھ دوست گئے ہوئے تھے، وہ ابھی تک واپس نہیں آئے کہ وہاں پہ سیف نہیں ہے کچھ بھی، ابھی بھی باہر لوگ گھوم رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں پکڑیں اور وہ ہمیں ماریں، اور اچھا، وہ ہم مجھے پہ بے بتائیں کہ وہاں تحاشا کی جو مقامی تشدد کر انتظامیہ ہے یا جو پولیس ہے وہ اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے؟ وہ ان لوگوں کو روک نہیں رہی؟ وہ یہاں پر کچھ بھی نہیں کر رہی، وہ بلکہ ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ میں ویڈیو شیئر کر چکا ہوں، اس میں باقاعدہ پولیس آفیسرز ویڈیو بنا رہے ہیں جبکہ پاکستانی لڑکوں کو گھڑیسا جا رہا ہے اور ان کو مارا جا رہا ہے، بہت ہی زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے، ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے۔ یہ اور تو اور یہاں پر ہاسٹلز میں ہر کسی لڑکی کے اوپر ان کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے۔ یہ تو بہت زیادہ نیوز آ گئی ہے کہ 10 سے اوپر لڑکیوں کی عزت کو انہوں نے کیا کہیں، اب انہوں نے بالکل اب ایسی ہے، ہراساں یہ کیا بھی انہوں نے ان کو۔ اطلاعات جو جی، ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اچھا، ہماری پاکستانی بہنیں ایمبیسی ہیں، نے یا ہماری پاکستانی سفارت خانے نے کوئی رابطہ کیا ہے آپ لوگوں سے؟ سر کچھ نمبر ہیں جو جس پہ کال اٹھائی جا رہی ہے، کچھ پہ نہیں اٹھائی جا رہی، موسٹلی جو ہے نا وہ کال نہیں اٹھا رہے۔ پاکستانی جو ایمبیسی ہے ساری رات اس نے کال نہیں اٹھائی، جبکہ بچیوں کے اوپر زیادتی ہو رہی تھی، بچوں کو مارا جا رہا تھا، ہاسٹل میں شیشے توڑ کے دروازے توڑ کے آیا جا رہا تھا، اپارٹمنٹس میں گھسا جا رہا تھا اور مارا جا رہا تھا۔ میں نے آپ کو ویڈیوز شیئر کی ہوئی ہیں، یو کین شو دیم، اور انہوں نے اس طریقے سے مارا ہے کہ بندہ اب کرے تو کرے کیا اس وقت۔ اور یہ لوگ آتے ہیں 100 لوگ آتے ہیں اور پولیس ان کے ساتھ ہے۔
पुलिस इनके, यानी वहाँ की मकामी इंतज़ामिया भी इनके साथ है। मेरे ख्याल में इस पर तो हुकूमती जो हाँ जी, लेवल है उस और पर तो बात होनी चाहिए कि क्या वहाँ की मकामी इंतज़ामिया क्यों इन लोगों का, इन गुंडों का साथ दे रही है। अच्छा मुझे बताएं कि अभी आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, आपने अपनी हिफाजत का इंतज़ाम कैसे किया है? सर हमारी हिफाजत का कोई इंतज़ाम नहीं है। हम लोग अल्लाह के भरोसे ही हैं कि हमें तो बस अल्लाह ताला ही बचाएगा, क्योंकि हम लोग तो अपने अपार्टमेंट में छुपे ही बैठे हैं। कल से हमने ना लाइट ऑन की है, ठीक है। अभी रोशनी हुई है सुबह, तो बस वही हुई है। लाइट्स ऑफ करके हम लोग अपने मोबाइल्स ऑफ करके तो बैठे हुए हैं। बस हमें खबर आ रही है कि इस बच्चे को मार दिया है, इस बच्ची के साथ ये हो गया है, ये हो गया है। और हम लोग कल रात से ये फॉरेन मिनिस्टर को ट्वीट करना चाह रहे हैं, वो सोए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि फॉरेन मिनिस्टर ये इस चीज़ का अब उठाएं सारा कि इन्होंने, इनकी वजह से ही हमारे साथ ये हो रहा है। या तो ये लोकल्स के साथ या फिर इनकी ये गवर्नमेंट के साथ आके बात करें कि हमारे इन्होंने अगर फॉरेन बच्चे नहीं रखने थे तो इन्होंने पहले क्यों लाए, और अगर लाए हैं तो इनके लिए कोई ना कोई लॉ रखें। बिल्कुल अब लॉ कल होना चाहिए। रात अच्छा से मुझे फॉरेन बताएं कि आपकी मिनिस्टर ने घर कोई वालों से जवाब नहीं बात दिया, हुई है पाकिस्तान गवर्नमेंट और ने भी घर कोई वाले जवाब क्या नहीं कह रहे हैं, वो आपका हौसला कैसे बढ़ा रहे हैं? दिया। घर वाले अब क्या करेंगे, माएँ परेशान हैं, ठीक है, माएँ रो रही हैं, बहनें रो रही हैं। आप चलें, हम लोग तो चलो थोड़ा बहुत सेफ है। आप उनको देखिए जो मर चुके हैं, जिनकी इज्जत के ऊपर हाथ डाला गया, उनकी माओं का, उनके उनके अब्बुओं का, उनकी बहनों का, उनके भाइयों का क्या हाल होगा इस वक्त। और गवर्नमेंट चुप है। गवर्नमेंट पाकिस्तान में ये बता रही है कि हम लोग सेफ नहीं है। हम लोग सेफ हैं, हम लोग यहाँ पे सेफ नहीं है। हमें फिर से अटैक का धमकी दी जा रही है। शाम को दोबारा हो सकता है। इस चीज़ के बार बार ये वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं, वीडियोस पे बताया जा रहा है कि ये शाम को दोबारा आएंगे मारने के लिए। अच्छा अच्छा, दोबारा भी आ सकते और हैं। मेरे फिर ख्याल में वही पाकिस्तानी बात है कि वहाँ की मकामी हुकूमत को भी और पाकिस्तानी हुकूमत को भी इस हवाले से जो है वो काम करना चाहिए। कोई और बात जो आप करना चाहें? अच्छा, पाकिस्तान वैसे आपका ताल्लुक पाकिस्तान में कहाँ से है? मैं पाकिस्तान पंजाब से हूँ, बिहाड़ी से। वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे ख्याल में मेडिकल के स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, आपका भी ताल्लुक भी मेडिकल के शोबा से ही है? वहाँ पे जी, यहाँ पे सारे मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। अब हम सारी रात गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करते रहे कि हमें कोई मदद कर दें, हमें कोई मदद कर दें, हमें यहाँ से इवैक्यूएट करें। हमें मार रहे हैं ये लोग, और बुरे तरीके से मार रहे हैं। नहीं, लेकिन आप पाकिस्तान बिल्कुल गवर्नमेंट हौसले ने में रहे, कोई और जवाब हमारी नहीं भी दिया, कोशिश यही है कि फॉरेन आपकी आवाज़ मिनिस्टर ने बना कोई जाए और जवाब नहीं आपकी दिया। आवाज़ जो हमारे है साथ बुरा वो हुआ है जो जो हमारे साथ इदारे हैं उन तक पहुँचाई जाए। पाकिस्तानी हुकूमत भी इस हवाले से काम कर रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को रिपोर्ट तो जो है वो पेश की जा चुकी है इस हवाले से, और उम्मीद करते हैं कि जब आपसे दोबारा बात होगी तो आप खैरियत से होंगे और अपने आप को महफूज रखिए। बहुत शुक्रिया कि आपने तमाम तर जो डिटेल्स हैं वो हमारे साथ शेयर की हैं। वीडियोस भी जो आपने भेजी हैं वो अपने नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। और स्टे सेफ, और अपना भी ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए। आई होप कि ये सिचुएशन बहुत जल्दी जो है वो काम डाउन हो जाएगी। जी जनाब, बशकीक की जो मौजूदा सूरत हाल है उससे हम आपको लम्हा ब लम्हा बाखबर रखे हुए हैं। वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी हमारी बातचीत जारी है। ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है वो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अभी वहाँ हमें ज्वाइन किया डॉक्टर मोहम्मद कासिम ने, जो कि वहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट हैं, फाइनल के स्टूडेंट हैं और बशकीक के अंदर मौजूद हैं। कासिम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ज़रा बताइएगा मौजूदा सूरत हाल बशकीक में क्या है? आप लोग वहाँ पर खुद को महफूज समझ रहे हैं या अभी भी ख़तरा लाहक है, जो कि वीडियोज़ बड़ी ख़तरनाक आ रही हैं वहाँ से? सर इस तरह ये है कि सुबह 6 बजे जब इन्होंने अपनी आर्मी को डिप्लॉय किया था, तब जो कंडीशन थी कुछ बेहतरी की तरफ गई थी। लेकिन सर उसके बाद फिर हमें वीडियोस रिसीव होना शुरू हुई। मेरी अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक दोस्त से बात हुई है, उसने मुझे बताया है कि उनके जो कुछ लोकल्स थे उन्होंने उसके जो फ्लैट का डोर था वो अच्छा खासा नॉक किया, उसके बाद उनको डराया धमकाया, और अभी तक ये जो सिलसिला है जारी है। आप अभी भी जो इनके लोकल्स किरगिज लोकल प्लेटफॉर्म देखेंगे तो आपको वहाँ पे भी हमें थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये जहाँ पे भी नज़र आए इन्हें मार दो, इनको ये कर दो, वो कर दो, हमें थ्रेट्स मिल रहे हैं। इवन कि हमारी जो अदारे हैं, जो हमारी एम्बेसी है, वो हमें ये कह रही है कि आपने फ्लैट से बाहर नहीं निकलना। लेकिन अभी कुछ ये कंडीशन भी आ रही है कि कुछ जो लोकल ऑनर्स हैं वो बच्चों को ये कह रहे हैं कि आप हमारा जो फ्लैट है वो खाली कर दें। तो उस सिचुएशन में बच्चे बेचारे किधर जाएंगे? एक तो हमारा जो बिल्कुल एतबार है इन अदारों से भी उठ चुका है। तो हम आज ये चाहते हैं, पाकिस्तान हम आर्मी से ये चाहते हैं कि हम अपनी सेफ्टी चाहते हैं सबसे पहले। तो हमें काइंडली यहाँ से जो है इस सिचुएशन से निकाल के पाकिस्तान जो है वो शिफ्ट किया जाए।
مجھے بتائیں قاسم، آپ وہاں پہ اتنے سالوں سے فائنل کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو اتنے سالوں سے آپ وہاں پہ رہ رہے ہیں، کیا وہاں پہ اس طرح کے واقعات اکثر پیش آتے ہیں؟ اس دفعہ کیا وجہ سامنے آئی کہ لوکلز بھی جو ہے وہ نفرت کا اظہار کر رہے ہیں اور وہاں کے جو لوکل اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ایسی، وجہ کیا بنی ہے، بنیادی وجہ کیا ہے؟ سر میں آپ کو بتاتا چلوں اس کی وجہ بیسیکلی پاکستانی کمیونٹی ہے ہی نہیں. پاکستانی کمیونٹی تو ایک بے قصور کمیونٹی ہے جو اس کی اذیت جھیل رہی ہے. سر یہ ایک کنفلکٹ جو ہوا تھا وہ ایجپشن اسٹوڈنٹس کے درمیان اور جو ادھر کی لوکلز کمیونٹی ہے اس کے درمیان ہوا تھا سر، لیکن اس کی ذات میں جو پاکستانی کمیونٹی اور جو ادھر ادرس کمیونٹی ہیں وہ اس کی ذات میں اس کی جو اذیت جھیل رہی ہیں وہ جھیل رہی ہیں. اور سر نفرت کی فضا اتنی ہو چکی ہے کہ سر انہوں نے ہمارے ساتھ اتنی ظلم و زیادتیاں کی ہیں کہ سر میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. وہ جی جی، قاسم آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اگر آپ جو مختلف واقعات پیش آئے ہیں اگر وہ بیان کریں تو ذرا ہمارے ناظرین کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. جی سر، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے ساتھ کچھ ویژول بھی شیئر کر سکتا ہوں جو آپ اپنے ناظرین کو دکھا سکتے ہیں. سر بتا چلوں کہ ہماری ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے کرگستان کے اندر، ہمارا جو ہاسٹل ہے یونیورسٹی کے ساتھ ہے بالکل. سر ایون دو کہ ہماری یونیورسٹی کے ہاسٹل نہیں بلکہ میں کرگستان کے اندر ناٹ ایون کے بشکیک، کان، اوش، جلال آباد جتنے بھی پاکستانی کمیونٹی کے ہاسٹل سے ان کو جو تھا ایک جمکھٹے نے ان کو گھیرا ڈال لیا سر، ان کے شیشے توڑ دیے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سر گرلز ہاسٹل کے اندر وہ لوگ گھس گئے، بوائز کو انہوں نے اچھا خاصا مارا ہے، ان کے بلیڈز کے نشان ہیں جو کہ اس ٹائم سویئر کنڈیشن میں ہے. اور مطلب یہی ساری کنڈیشن تمام ہاسٹل میں چلتی رہی ہیں ساری رات. اور سر بچے جو ہیں بڑی سویئر کنڈیشن کے اندر ہیں اس ٹائم نا. مجھے بتائیں قاسم کہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں، میری جب لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ وہاں کی جو مقامی انتظامیہ ہے یا جو مقامی پولیس ہے وہ بھی ان لوگوں کا ساتھ دے رہی ہے، ایسا ہی ہے؟ یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی سر. ادھر دیکھیں وہ اپنے لوکل سٹیزن کو دیکھیں سر، اتنے واقعات ہوئی ہیں ابھی تک ایک بھی اریسٹ جو ہے لوکل ایک بھی اریسٹ نہیں ہوا. اتنی تھوڑ پھوڑ ہوئی ہے، اتنا تشدد ہمارے پہ ہوا گیا ہے. کیا آپ نے بھی کرگز میڈیا کے اندر کہیں دیکھا کہ ایک بھی بندہ ابھی تک پکڑا گیا ہو؟ تو سر اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی ان کے ساتھ ہی ملے ہوئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کی اپیل کیا ہے، اگر پاکستانی اداروں سے بات کی جائے یا پھر جو وہاں کی حکومت ہے، کیا اپیل کریں گے آپ اس موقع پر؟ سر ہم صرف دیکھیں ہمارے والدین کو ڈگری نہیں چاہیے، ہمارے والدین کو ہماری سیفٹی چاہیے. ٹھیک ہے سر، ہماری وزیر اعظم پاکستان سے یہ ریکویسٹ ہے اور آرمی چیف سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی پاک آرمی کو یہاں پہ بھیجا جائے اور ہمیں جو سیفلی جو ہے وہ پاکستان ٹرانسفر کیا جائے. سر ہماری یہی اپیل ہے کیونکہ یہاں پہ کنڈیشن ابھی جو فی الحال ہے وہ رہنے والی نہیں ہے. آپ نے کہا کہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، جو اونرز ہیں گھروں کے، جو لوگ اپارٹمنٹس میں رہ رہے ہیں، ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ خالی کر دیں. جی قاسم بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور جی امید کرتے ہیں کہ آپ محفوظ رہیں گے. جی اپنا بھی خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی خیال رکھیے. ویڈیوز جی آپ شیئر کریں تاکہ ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو. تھینک یو.